حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کا تینوں بڑے مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں ایک اہم مقام ہے۔ آپ عراق کے علاقے اور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طارق اور والدہ کا نام نونا تھا۔ وہ روئے زمین کے تین بڑے مذاہب کے لیے یکساں طور پر قابل قدر ہیں۔ یہی وجہ ہے ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعوے دار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ہیں اور وہ ابراہیم کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اسی مقبولیت کے سبب ان کی کئی شخصی سنتیں اسلام میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ ان سنتوں میں مہمان نوازی، ختنہ، قربانی اور مونچھیں کتروانا شامل ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے سفید بال دیکھے۔ اس سے قبل سفید بال نہیں ہوتے تھے۔ سفید بالوں کے ظاہر ہونے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ عزت اور وقار ہے۔ اس دن سے اب تک سفید بال عزت، تکریم، وقار اور بزرگی کی علامت بن گئے ہیں۔ اسلام میں ان کی سنتوں کے اجرا کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ایسے ابو الانبیاء نبی تھے جن کی تمام الہامی مذاہب میں یکساں حیثیت اور دین کی خاطر ان کی قربانیاں، آزمائشیں اور کوششیں ہیں۔ آپ کو خلیل اللہ، ابو الانبیاء اور حنیف کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ کی بستی کو آباد کر کے کعبۃ اللہ کی از سر نو تعمیر کی۔ اسی خدمت کی یاد میں حرمین میں مقام ابراہیم بنایا گیا ہے، جہاں حج و عمرہ کے دوران 2 رکعت نفل نماز مسلمان پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے اپنے غور و فکر سے رب کو پہچانا۔ قرآن پاک نے ان کے اس تدبر کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ انہوں نے ستاروں میں بڑا ستارہ دیکھ کر کہا یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن پھر جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے، مگر چاند ستاروں کے غروب کے بعد جب سورج نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ رب ہے، یہ زیادہ بڑا اور روشن ہے، مگر شام کو جب سورج غروب ہوا تو انہوں نے کہا یہ غروب ہو گیا، جبکہ رب غروب نہیں ہو سکتا۔ یقیناً رب وہ ہے جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے حصول اور ترویج و تبلیغ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طرح طرح کی تکلیفیں دیکھیں۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں نہ صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی بلکہ ان کا گھر بتوں کا مرکز تھا اور ان کے والد بت بنا کر بیچتے تھے۔ ان کا گھر، ارد گرد کا ماحول اور وہاں موجود سب لوگوں کو بتوں سے حد درجہ عقیدت تھی، لیکن آپ کو ان سب لوگوں کے یہ رویے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ وہ اندر ہی اندر کڑتے رہتے تھے اور تدبیریں کرتے رہتے تھے کہ کس طرح ان لوگوں کو بتوں کی پوجا سے باز رکھا جائے۔ پھر انہیں ایک دن موقع ملتا ہے جب سارے گاؤں والے بتوں کے سالانہ میلے پر جاتے ہیں تو آپ عبادت گاہ میں داخل ہو کر وہاں موجود تمام بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیتے ہیں اور آخر میں کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں۔ شام کو میلے سے واپس آ کر عبادت کے لیے جب گاؤں والے پوجا کی غرض سے عبادت گاہ کا رخ کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کے سارے خدا چکنا چور ہیں۔ وہ چمیگوئیاں کرنے لگتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ اچانک ان کا خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے اور وہ آپس میں کہتے ہیں یہ اسی کا کام ہے، یہ ہمارے خداؤں کو اکثر برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ جب گاؤں والے آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے جس کے پاس کلاڑا ہے۔ وہ لوگوں کو وہاں لے جا کر بڑے بت کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ اسی کا کام ہے، کیونکہ کلاڑا اسی کے کندھے پر ہوتا ہے۔ سب لوگ بیک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، یہ ہمیں کیسے بتائیں گے؟ اس پر آپ نے حکمت کے ساتھ انہیں تبلیغ کی اور کہا جب یہ تمہارے خدا بول نہیں سکتے، تمہارے کھانے کھا نہیں سکتے، بلکہ ان پر بیٹھی ہوئی مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ اس پر پورا گاؤں ان کا مخالف بن جاتا ہے اور اس وقت کے بادشاہ نمرود سے آپ علیہ السلام کی شکایت کرتے ہیں۔ بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا ہے اور بتوں کی تکریم و عبادت کو درست سمجھتا ہے، آپ کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے کہو کیا موقف ہے تمہارا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے جو کسی کو بھی مارنے اور زندہ رکھنے کا اختیار اور طاقت رکھتی ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلائے اور پھر ان میں سے جسے سزائے موت ہونی تھی اسے چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ قیدی کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خدا نے ایک اہم نکتہ ڈالا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسے مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا دو تو میں تمہیں رب مانوں گا۔ اس پر بادشاہ ششدر رہ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن ہو جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں کھلے میدان میں بہت ساری لکڑیاں جمع کر دی جائیں اور فلاں تاریخ کو ہم آپ کے خداؤں کے دشمن سے اس کا بدلہ لیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس دن تمام لوگ شریک ہوں اور خداؤں کے اس دشمن کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کئی دن لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں اور ایک بڑے الاؤ کی تیاری کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا سب کے سامنے، لیکن باری تعالیٰ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود کئی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، لیکن چونکہ مخالفین کی تعداد زیادہ تھی اس لیے آپ حکم خداوندی کے تحت ہجرت کر گئے اور ویران وادیوں میں اور ان وادیوں کے گرد و نواح کے گاؤں گوٹھوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ آپ پیرانہ سالی تک پہنچنے پر بھی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر حضرت اسماعیل نہایت ہی بڑی عمر میں آپ کو حاصل ہوئے۔ آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی۔ روایات میں مذکور ہے اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے محبت قائم و دائم رہے۔ آپ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کہ اسے رہتی دنیا تک قائم رہنے والے دین متین اسلام کا حصہ بنا دیا۔ ان کے اسی حکم کی تعمیل کی یاد میں ہم حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں مہمانوں سے بہت پیار تھا۔ وہ کوئی بھی کھانا مہمانوں کے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مہمان نہیں ہوتا تو فرشتوں کی بھی مہمانی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے لوط علیہ السلام کی بستی کی جانب عذاب بھیجنے والے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو مقام عطا کرنے کے لیے ان سے ختنہ کروانے کی شرط رکھی تھی، جو دین ابراہیم کا شعار بن کر آج تک مسلمانوں میں جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعزاز کو لے کر یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین یعنی دین ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ نبی 175 برس کی عمر میں بیت المقدس کے قریب وصال فرما گئے۔ ان کی قبر وہیں حبرون میں کفیلہ کے غاروں میں موجود ہے۔ اس جگہ کو آج کل مقام خلیل کہا جاتا ہے۔